بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے پاس ایک بہت عرصے سے بڑا ایک مسئلہ آ رہا ہے، جو ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں بیچارے، اور کئی دفعہ وہ مریض بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ہے منشیات کا استعمال۔ یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ ہے، اتنا کہ جی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں؟ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ایک گھر ہے، اس میں سارے بچے ٹھیک ہیں، ایک بچہ یا دو بچے وہ نشے کے عادی ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ماں باپ بڑے شریف، بڑے سب کچھ، لیکن وہ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ہی محتاط رہنے کی بات ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں مسئلہ، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، بہت شریف ہیں۔ نہیں، اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھی کیوں ایسا ہو جاتا ہے، کیوں ایسا لوگ ایسے بچے کچھ یا وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو یہ ڈرگ سبسٹینس ابیوز ہے یا منشیات کا استعمال ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں منشیات استعمال ہوتی ہیں، ہیروئن جو پاؤڈر جس کو بولتے ہیں، چرس بہت کامن ہے، اسی طرح اوپیم بہت کم نوجوانوں میں نے دیکھا ہے، اوپیم، افیم، یہ بہت کام ہے، الکوہل بہت زیادہ ہے، شراب وغیرہ، اسی طرح ٹنکولائزرز، نیند خواب آور گولیاں، دوائیاں، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کو دیکھنا چاہیے بھی کیوں ایسا ہے۔ اب لوگ کیوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں اس طرف جاتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ زہر ہے۔ اب اس میں مین چیز کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی، کہ انسان کی شخصیت کیسی ہے، اور شخصیت جو پرسنالٹی بنانے میں قدرت تو ہے، 30% ہم کہتے ہیں کہ نیچر، اور 70% جو انوائرمنٹ ہے، اور انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ پیرنٹنگ، پیرنٹس کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں بھئی، ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، تو اس کی پرسنالٹی جو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اب یہ اس میں کوئی ہم نے بہت سی پرسنالٹی کے اوپر ویڈیوز کی ہیں، وہ ضرور آپ دیکھیں کہ ایب نارمل پرسنالٹی جو کون کون سی ہوتی ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے، وہ ضرور دیکھیں۔ دوسری بات جو ہے کہ جی وہ بچے کئی دفعہ ایسے جو غلط جو کمپنی میں پھنس جاتے ہیں، یہ بڑا ضرور دیکھیں کہ ان کی کمپنی کون سی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو وہ کمپنی میں اگر کوئی اور بری شخصیت والا یا اس کا عادی ہے، وہ دوسروں کو بھی وہ کمپنی میں رہ کے انجوائے کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی لگا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ کمپنی کیا ہے۔ پھر ایک بچوں میں تجسس ہوتا ہے، کیوروسٹی، مطلب کہ یہ کیا ہے، دیکھیں تو صحیح، کریں تو صحیح، کیا ہوتا ہے اس سے۔ تو وہ ایک ہے، تو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کئی دفعہ پلیئر کی انجوائمنٹ، موسم بڑا اچھا ہے، بڑے ایسے لوگ ہیں، آج بڑا فنکشن ہے، چلو، تو یہ ایک دیکھیں کہ پلیئر ان چیزوں میں نہیں، اور چیزوں میں ہے، ناچ گانا، یہ وہ، ادھر ادھر گھوم پھریں، کوئی اچھل کود اس طرح کریں۔ اسی طرح پھر کئی دفعہ جو بچے ہیں وہ غصے اور لڑائی اور جھگڑے میں، اور ریونج کے طور پہ، اور ٹھیک ہے پھر اے لو، تو یہ ایک دیکھنا چاہیے کہ بچے کو اس کی کیا عادات ہیں، اس کو اتنا مطلب کہ نہ کیا جائے کہ ریونج فل ہو جائے۔ اسی طرح کئی دفعہ بچے جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کرتے ہیں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں، میں جو مرضی کروں، اسموکنگ اور یہ وہ، اس میں وہ اپنے آپ اپنا ایک میں منواتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایسا نہیں، اس کو دیکھیں کیا ہے۔ پھر کچھ لوگ ریلیکسیشن کے لیے کرتے ہیں کہ ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں، ہم تو ریلیکس ہونے کے لیے ایسے کرتے ہیں، اور پھر شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا اس میں وہ ڈپینڈنس شروع ہو جاتی ہے۔ ڈپینڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے پیا تو پھر کچھ اگر دو چار دفعہ لے گا تو اس کو پھر طلب ہوگی، باڈی اس کا ڈیمانڈ کرے گی، اور پھر نہیں پیے گا تو اس کو پرابلم ہوگا۔ تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے، اپنے آپ کو ٹینشنوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے۔ کئی دفعہ وہ کچھ لوگ ہیں جو دے وانٹ ٹو اسکیپ فرام دا ریسپانسبلٹی، کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے، پھر وہ ان کو اسٹریس ہوتی ہے، ٹینشن، اس
چیز سے بچنے کے لیے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ پھر ٹریپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پینے والے ہیں، یہ آج کل بزنس بن چکا ہوا ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا گاہک زیادہ سے زیادہ، جیسے نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ کیسے کمپین ہو رہی ہوتی ہے، چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے لو، یہ برانڈ یہ اچھا ہے، یہ جیسے اسی طرح یہ لوگ وہ ٹریپ کرتے ہیں کہ یہ فیملی اچھی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ان کا باپ باہر ہے، چلو کرو۔ تو خاص طور پہ جن کے باپ باہر ہیں یا جن کے گھروں میں پرابلمس ہیں، ٹینشنیں ہیں، میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، بچوں کے اوپر پریشر زیادہ، جب باپ سخت ہے، جب ماں ان کیئرنگ ہے، جب ماں سخت ہے، تو ایسے بچے جو نا بہت اس میں ٹریپ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر جو کلچر ہے، ہم کئی دفعہ کچھ کلچر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی چرس نہ پئیں، وہ کہتے ہیں یہ تو سارے پیتے ہیں، ہمارے ہاں تو شادی بیاہ پہ بہت پیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی بیماری ہے، اسی سے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک یہ جو جو چرس وغیرہ ہے، یہ ذہنی بیماری کئی دفعہ اس سے پیدا ہو جاتی ہے، پیرانوئڈ سائیکوسس، وہ مریض سے لڑائی جھگڑا مار کٹائی۔ اب وہ کہتا ہے نہیں نہیں سارے پیتے ہیں۔ وہ میں نے کہا بھائی یہ سارے پیتے ہیں لیکن کسی کو ہو گئی، کسی کو نہیں ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے پیتے ہیں تو سارے بیمار تو نہیں نہ ہوں گے، کسی کو ہوگی، اب اس کے لیے وہ الرجی ہے، سمجھے الرجی سب کو تو نہیں ہوتا کسی میڈیسن سے، تو وہ اس کے لیے مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کلچر میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مطلب کہ الکوہل بھی کہ شادی بیاہ پہ ہمارے تو چلتا ہے، ہمارے تو کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیڈ تھنگس ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر ہے اویلیبلٹی، عام گلیوں یہ وہ ہر جگہ ملتی ہے، وہ بچے ایون کالجز اسکول تک لڑکیوں کے وہاں تک اویلیبل ہے، اور وہ انجوائمنٹ کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کوئی ایسی ڈرگس ہیں جن میں افیم یوز ہوتی ہے، ایسی بہت سی میرے پاس کالج کی لڑکیاں آئیں کہ جی تمہیں یہ تکلیف ہے یہ لے لو، وہ پھر اس کا عادی، پھر وہ تھوڑی تھوڑی کے بجائے وہ اتنی لیتے ہیں، چل ایک گولیاں آ رہی ہیں، کوئی وہ ایک وہ پتہ نہیں کیا ہے ڈبی میں، کیا اس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے، اور وہ پھر پوری کی پوری ڈبی روز صبح شام، یہ بڑا ہے کالج کے۔ تو یہ ایک خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں ان کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اسکیپ کوڈ فینومینا، بچے کسی ایک بچے کو ہی کئی دفعہ ہم نشانہ تضحیک و ترزیق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اسی پہ تمہاری وجہ سے ہے، جو ہم کہتے ہیں ڈیفیکلٹ چائلڈ کچھ ہوتے ہیں فیملیز میں، تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تم ایسے کرتے ہو، تم نے سارا وقت ڈالا ہوا ہے، سارے خاندان کو ہمارے بدنام کیا ہوا ہے۔ تو ایسے بچے پھر ٹینشن پریشانیاں سن کے وہ کہیں ایسے نکل جاتے ہیں اس طرح پہ۔ تو بچوں کو دوست بنائیں، ان کے اچھے طریقے سے رویہ رکھیں، پیار محبت سے کریں، ان کا احترام اور عزت کریں، ان کو نیک رستے پہ لگائیں۔ میں کہتا ہوں دائیں طرف، دائیں نیکی نماز اس طرف لگائیں، بائیں طرف نہ جائیں، وہ کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں جس سے اس کے لیے پرابلمس ہو۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اور پھر بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ، ان کے دوستوں پر، ان کے آنے جانے پر، ان کی جو کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی تعلیم پیچھے جائیں اسکولوں میں، ان کے کام کے پیچھے جائیں، سنیں، ان پہ نظر ضرور رکھیں، دیکھیں بھی کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تربیت، پھر ان کے ساتھ دوستی، پھر ان کے جو پھر بھی نظر رکھیں بھی کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ورنہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو ہو جائے پھر بار 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 وہ پھر اس طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کام ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب ان کو کرنا، اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک تو اس کو ذہنی طور پہ موٹیویٹ کریں کہ بھئی یہ غلط ہے، میرا بیٹا چھوڑو، اچھے پیار محبت، مار کٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کا علاج چاہے وہ داخل ہو کر، یا وہ ویسے گھر میں بھی کرنا ہے تو گھر میں داخل کریں، اس کو کچھ میڈیسن وقتی طور پہ دی جاتی ہیں جو کہ تکلیفیں یہ وہ نہ ہوں تو وہ دیں، اور اس کو مین اس کا ریہیبلیٹیشن، کہ ان کو سمجھائیں، ان کو پیار محبت سے ان کو راہ راست پہ لائیں، ان سے پیار محبت، اس کو مریض سمجھیں، اس کو مجرم نہ سمجھیں، اس کو شیطان نہ سمجھیں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ یار یہ مریض ہے، اس میں پھنس گیا ہے، اب ہم نے اس کو دوسرے بیماریوں کی طرح اس کا علاج کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نظر ضرور رکھیں، اور اس کو اپنی جو ہے اپنی کسٹڈی میں، یا دوسرے لفظوں میں اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کو جو نا کچھ میڈیسن دینی پڑتی ہیں، اور اس کو پھر اپنی اچھی کمپنی پرووائڈ کریں،
ان دوستوں کمپنی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔